اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ صافات کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں جو تفسیر مجموع البیان میں لکھی ہوئی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الصافات کو پڑھے تمام جنوں اور شیطانوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی اور شیاطین اس سے دور ہٹ جائیں گے اور وہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ نیز اس کے دونوں محافظ فرشتے قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ یہ شخص رسولوں پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو اس سورت کو پڑھے تو ہر آفت سے محفوظ رہے گا، وسیع ترین رزق اللہ عطا فرمائے گا، نیز جان و مال کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، دن یا رات میں مر جائے تو شہید مرے گا، روز محشر شہداء کے ساتھ محشور ہوگا اور ان کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا۔ تفسیر برہان و تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جو شخص مرنے کی حالت میں ہو، یعنی جو شخص پر نزع کی حالت سخت ہو، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر اس سورت کو پڑھا جائے تو مریض کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ تفسیر نمونہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یاد رہے کہ قرآن کی تلاوت یا قرأت کرنے کا مطلب ہمیشہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے، بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھنا تلاوت نہیں ہوتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر غور و فکر کے تلاوت نہیں ہوتی، یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب سورہ صافات کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ صافات کے پہلے رکوع میں 21 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار پورے طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی۔ صافات صافہ کی جمع ہے، یعنی کئی صفیں باندھ کر عبادت کرنے والے۔ یہاں پر عرض کرتا ہوں قسم کھانے کا فلسفہ۔ قسم ہمیشہ کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے جو بہت اہم ہو اور بہت قابل قدر ہو۔ دوسری یہ کہ قرآن میں قسم تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، یعنی جو بات قسم کھانے کے بعد کہی جائے گی وہ بہت اہم ہوگی، جس کو سننا سمجھنا اور ماننا بہت ضروری ہے۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ جس طرح فرشتے صفیں باندھ کر عبادت کرتے ہیں اور قابل قدر ہیں، اسی طرح صفیں باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور صفیں باندھ کر با جماعت نماز پڑھنے والے نمازی بھی اس قسم میں شامل اور خدا کی نگاہ میں عظیم مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر دور منصور میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 2۔ والزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو شدت کے ساتھ ڈانٹتے پھٹکارنے والے فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے یا نصیحت سنانے والے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ ان الہکم لواحد، تو یقیناً تمہارا معبود صرف یکتا کہ الہی ہے۔ آیت نمبر 5۔ رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق، ترجمہ جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اور تمام مشرقوں کا پالنے والا مالک ہے۔ زاجرات کے معنی ہیں ڈانٹنے والے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں ان فرشتوں کی صفت
بیان کی جا رہی ہے جو بادلوں اور ہواؤں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہکاتے رہتے ہیں اور شیاطین کو جھڑکنے اور ہٹاتے رہتے ہیں۔ یہاں ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو شیطانی وسوسوں کو دلوں سے دور کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک کاموں کی طرف ہانکتے رہتے ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ ان تینوں آیتوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ہمیں حق کی راہ میں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے صفے باندھ کر سائی کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2، آئے حق کے لیے حق کے پھیلانے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پھر خدا کی آیتوں اور احکامات کو پڑھ کر لوگوں کو سکھانا اور سمجھانا چاہیے۔ خدا نے ان 3 کام کرنے والوں کی قسم کھا کر ایسے کام کرنے والوں کی قدر و قیمت کو پسند اور روشن فرمایا ہے۔ تفسیر نمونہ میں، تفسیر مجموع بیان میں اور تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے۔ آیت نمبر 5 میں خداوند عالم نے رب المشارق کا لفظ استعمال کیا، یعنی بہت سے مشرقوں کا مالک و پالنے والا۔ پرانے مفسرین کے لیے یہ لفظ بہت مشکل تھا۔ انہوں نے لکھا کہ موسموں کے اختلاف کے ساتھ مختلف نقطوں سے سورج کے طلوع ہونے کے مقامات مراد ہیں۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے۔ مگر اب جبکہ جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ لاکھوں کروڑوں آفتاب ہیں جن کے اپنے اپنے نظام ہیں، جن سے مشرقوں کی کثرت کا تصور بالکل واضح ہو گیا۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 6، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ ترجمہ، حقیقتاً ہم نے نیچے والے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجا بنا کر خوب آراستہ پیراستہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 7، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ آیت نمبر 8، لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب۔ اب یہ شیاطین عالم بالا کی باتوں کو نہیں سن سکتے کیونکہ ان پر ہر طرف سے تیر برسائے جاتے ہیں۔ السماء، دنیا کا مطلب ہے کہ قریب کے آسمان۔ یہاں مراد وہ بلندی ہے جو بغیر دوربین کے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اور سما کسی متعین چیز کا نام نہیں بلکہ قدیم ترین زمانے سے یہ لفظ عالم بالا کی بلندیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لسان العرب میں لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ موجودہ سائنس کی روح سے ستاروں کا خوبصورتی کے ساتھ ٹمٹمانا اس کوگئے ہوائی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے جو ہماری زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کا نچلا آسمان السماء الدنیا فرمانا کس قدر فصیح و بلیغ ہے۔ آیت نمبر 9، دحورا ولہم عذاب واصب۔ ترجمہ یہ ہے اور یہ ان کے دفع کرنے کے لیے لازمی اور مسلسل سزا ہے۔ آیت نمبر 10، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ سوائے اس کے جو وہ کوئی غاز ایک دم سے اچک لے جائے تو ایک تیز بھڑکتا شعلہ میزائل اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ عرب میں کہانت کا بڑا زور تھا۔ جگہ جگہ کاہن بیٹھے غیب کی باتیں بتا رہے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ شیاطین ان کے قبضے میں ہیں جو ان کو آسمان سے ہر طرح کی خبریں لا کر سناتے تھے اور سناتے ہیں۔ اس ماحول میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو عربوں نے یہی سمجھا کہ ان کے پاس معاذ اللہ شیاطین آسمان سے کچھ خبریں لا کر سناتے ہیں جس سے یہ وحی الہی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب شیاطین کی رسائی عالم بالا تک نہیں ہو سکتی۔ اگر شیاطین عالم بالا میں جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات کا یہ عظیم الشان نظام ملائکہ کے ذریعے سے چل رہا ہے اور شیاطین کا اس میں کوئی عمل دخل ممکن نہیں ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری وحی آتی ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفہیم القرآن اور مجموع البیان میں لکھا ہے۔ ان آیتوں کا مفہوم یقیناً 100% درست ہے، مگر اس کی تفصیلی حقیقت و کیفیت کا سمجھنا فی الحال ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے کیونکہ یہ ان ہستیوں کی باتیں ہیں جن کا وجود
اور اعمال ہمارے تجربات اور احساسات میں بھی نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 11، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہ من طین لازب۔ ترجمہ، ان سے پوچھو کہ وہ خلقت میں زیادہ طاقتور ہیں یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی ان کو ہم نے لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کفار مکہ کا اصرار تھا کہ آخرت یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو خدا اتنی زبردست عظیم الشان کائنات کو، زمین اور آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ تو سورہ کبیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 12، بل عجبت و یسخرون۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر حیران ہیں مگر وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پاک دل و دماغ کی وجہ سے ان کے آخرت کے انکار پر تعجب کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، مگر یہ لوگ ایسے ناپاک دل و دماغ والے ہیں کہ آخرت و قیامت کو اس قدر محال عقلی سمجھتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مذاق اڑانا نہ ماننے سے بھی کہیں زیادہ بری چیز ہے، یہ کفر کا اونچا درجہ ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں۔ آیت 14، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ۔ ترجمہ، اور جب یہ کوئی دلیل یا معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 15، وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ آیت نمبر 16، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ بھلا یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو کر رہ جائیں گے تو پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 17، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ تو کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ آیت نمبر 18، قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ ترجمہ، کہہ دیجیے کہ ہاں اور تم ذلیل اور خوار بھی ہو کر رہو گے۔ آیت نمبر 19، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ، بس ایک جھڑکی ہوگی جس کے بعد اچانک وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 20، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ ترجمہ، کہہ رہے ہوں گے وائے ہو ہم پر، آئے ہماری بدبختی، یہ تو بدلہ قیامت کا، یہ تو بدلے یعنی قیامت کا دن ہے۔ آیت نمبر 21، هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ کی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔